نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج سورۃ البقرہ کی ہم 2 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 125 اور 126۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو، البیت، بیت جو ہے بڑا مشہور لفظ ہے۔ یہاں ہمارے جو اردو اہل زبان ہیں، یعنی اردو بولنے والے لکھنے والے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی لوگوں نے اب گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے بیت فلاں، تو بیت گھر کو کہتے ہیں۔ اور یہ باتا یبیتو سے نکلا ہے۔ باتا یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا، تو گھر میں کیونکہ رات گزاری جاتی ہے اس لیے گھر کو بیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان جہاں پہ بھی ہو، جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جہاں پہ بھی جاتا ہے، آخر کار رات کو لوٹ کے اپنے گھر آتا ہے، وہاں رات گزارتا ہے، تو اس لیے گھر کو بیت کہا جاتا ہے۔ اور البیت، ال جب لگ جاتا ہے، ہم انگریزی جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، دی جب لگ جاتا ہے تو وہ پرونون جو ہو جاتا ہے، خاص ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پھر ال جب لگ گیا تو خاص گھر، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر مراد ہے یہاں خانہ کعبہ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ۔ مصابہ جو ہے یہ صوب سے ہے، صوب سے و بے اس کا روٹ ہے، اور صوب کہتے ہیں کپڑے کو۔ اب یعنی لفظی مطلب بتا رہے ہیں نا، جب ہم کسی لفظ کا مطلب بتاتے ہیں تو اس کا پہلے لفظی مطلب بتاتے ہیں، پھر اس سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم اور کہاں اپلائی ہو رہا ہے۔ تو صوب کپڑے کو کہتے ہیں، اور کپڑا بھی جو ہے نا بار بار ہم پہنتے ہیں، دھو کے پھر اس کو پہن لیتے ہیں، پھر اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے مصابہ کے 3 مطلب ویسے لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ بار بار لوٹنے کی جگہ جہاں بندہ بار بار لوٹ کے جاتا ہے، اور دوسرا اس کا مطلب مصابہ سے لیا گیا ہے کہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، مرکز، تو ظاہر ہے خانہ کعبہ مرکز بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ثواب کی جگہ، وہ بھی مراد ہے۔ تو تینوں ہی ایک وقت میں یہ معنی مراد ہیں، اور تینوں ایٹ اے ٹائم درست ہیں۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں اس لفظ کا یہ ترجمہ اس نے کیا ہوا ہے، تو یہ نہیں ہے، اس نے وہ کیا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایٹ اے ٹائم درست ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تینوں ہی مراد ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی۔ اچھا، یہاں پہ خاص طور پہ جو بار بار لوٹنے کی جگہ کا ذکر ہے، تو آپ دیکھتے ہیں مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور جو حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں لوگ، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میں بھی گیا ہوں، اور بھی لوگ جو جاتے ہیں، واقعتاً ہی جو بندہ ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھا تو اس کا بار بار جانے کو دل کرتا ہے، اور بار بار اس کا دل کرتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں، تو اس لیے لوگ جاتے بھی ہیں بار بار، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے۔ تو یہ بار بار لوٹنے کی جگہ اس حوالے سے ہے، اور ثواب آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جتنا ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ مرکز بھی ہے، تو ظاہر ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، تو تینوں معنی جو ہے نا ایٹ اے ٹائم درست ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، مرکز بنایا، ثواب کی جگہ بنایا، وہ امنا اور امن کی جگہ بنایا،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلّى، تو اے مسلمانوں تم حضرت ابراہیم کے مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مصلی عام ہمارے ہاں اردو میں پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یار یہ مصلی دینا مجھے، میں نے نماز پڑھنی، یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، اور اس کو ظرف مکان کہا جاتا ہے عربی گرامر میں، یعنی کسی خاص جگہ کا نام جو ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا جو مقام ابراہیم ہے وہ کیا چیز ہے، ہم سب کو اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ مقام ابراہیم بیسیکلی ایک پتھر کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو وہ پتھر جو ہے اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ جوں وہ دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اوپر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اوپر اور اس کو سرکا کے اوپر کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں، یعنی ایک معجزہ کے طور پہ وہ ویسے بھی ایز اے لفٹ بھی کام کر رہا ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل اس کو ویسے اونچا کر لیتے تھے، دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا خانہ کعبہ جب تعمیر کر لیا تو وہ پتھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے وہاں پہ اس کو رکھ دیا گیا تھا۔ شروع میں وہاں تھا، حضرت ابراہیم کے اس پر پاؤں کے نشان تھے، تو لوگ جب جاتے تھے تو اس کی جو ہے نا زیارت کرتے تھے، اور پھر جو ہے نا تبرک حاصل کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی ہے، حدیث بیان کی ہے کہ اب تو اس کے یعنی کہ انگلیوں کے اور تلوے کے نشان نہیں نظر آتے۔ یہ حضرت انس نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو اس وقت سے ہی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو اس پہ انگلیوں کے بھی نشان تھے اور تلے کے جو تلوا کہیں اس کے بھی نشان تھے، لیکن لوگوں نے تبرک حاصل کرنے کے لیے اس پہ ہاتھ لگاتے رہے تو وہ سارے انہوں نے نشان مٹا دیے۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ گوگل کریں گے تو آپ کو فوراً مقام ابراہیم اور وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو وہ اب تو بالکل وہ پاؤں کے نشان جو ہے نا وہاں پہ جو گڑھے سے ہی بس نظر آتے ہیں کہ یہ وہ ان کا پاؤں، ہاں۔ تو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ شیشہ چڑھا کے اور وہ ساری جگہ جو ہے نا وہ کر دی ہوئی ہے محفوظ، اب تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب تو صرف نظر ہی آتا ہے۔ تو یہ جو ہے مقام ابراہیم ہے، اور حکم یہ ہے کہ جو بندہ بھی طواف کرے گا، خواہ وہ عمرے کا طواف کرے یا حج کا طواف کرے، کوئی بھی طواف جو ہے وہ اس طواف کرنے کے بعد 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کے پیچھے آ کے 2 نفل پڑھے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ سنت ہے۔ بہرحال ہر صورت میں وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی اس کے پیچھے۔ بہرحال احناف کے نزدیک یہ ہے کہ کہیں پہ بھی پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا، لیکن اصلاً یہ ہے کہ اس کے پیچھے آ کے پڑھیں۔ اس کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے نا مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیں، تو اس پر یہ آیات جو ہے نا آیت کا حصہ اترا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلّى، کہ اے مسلمانوں تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی اور بھی بڑی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے درست ثابت کی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے موافق کیا جو میں نے کہا، یہ اس روایت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑی باتیں ہیں جو حضرت عمر نے کہیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو، اس کی بڑی تفصیل ہے، وہ یہاں موقع نہیں ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہاں عہد لینے سے مراد حکم دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا ہم غور کریں، تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ سوچیں کہ حضرت ابراہیم کو، جیسے ہم نے پیچھے سبق میں پڑھا تھا کہ وہ ساری دنیا کے امام ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، ٹھیک ہے، لوگوں کا امام، ٹھیک ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت ابراہیم کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنے بڑے پیغمبر اور ان کے بیٹے جو کہ وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت اسماعیل، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟
انتہرا کہ تم دونوں پاک کرو، کس کو؟ بیتیا میرے گھر کو، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس پہ میرے سمیت ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں بڑے عظیم الشان جو پیغمبر ہو، تم دونوں کیا کرو؟ میرے گھر کو پاک کرو. کس سے پاک کرنا ہے؟ دونوں پاکیاں یہاں مراد ہیں. مفسرین نے لکھا ہے ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی. ظاہری پاکی کیا ہوتی ہے؟ دیواروں کو صاف کریں، کوئی داغ دھبا نہ ہو، کوئی کسی نے غلاظت نہ پھینکی ہو، ٹھیک ہے. اور پھر چھت جو ہے نا اس کو پاک کریں، جالے شالے نہ لگے ہوں، فرش صاف کریں، گندگی نہ پڑی ہو، ٹھیک ہے. غلاظت کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے حوالے سے بعض روایات آتی ہیں کہ جو ہے نا کئی لوگوں نے اس طرح، وہ ظاہر اس وقت نہیں تھی اتنی پتہ لوگوں کو، تو وہ ایسی بعض اوقات کسی نے تھوک پھینکا تھا یا اس طرح کوئی غلاظت لگی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یا اس طرح کوئی چیز لے کے تو اس کو اتار دیا. تو کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری پاکی کا خیال کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ باطنی اور مانوی پاکی، یعنی کسی قسم کی شرکیہ اور شرک والی اور بدعت والی کوئی چیز جو ہے نا اللہ کے گھر میں نہ ہو. اور یہ اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح پھر اللہ کے جو باقی گھر ہیں دنیا میں، جو مساجد ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے. آگے ان کی پاکی کے حوالے سے احادیث جو آتی ہیں وہ میں بیان کروں گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انطہرا بیتیا کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں ان کے لیے، والعاکفین اور جو اعتکاف کریں، یعنی اللہ کے گھر میں آ جائیں اور اس نیت سے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. اور اعتکاف کرنے کے حوالے سے فقہا نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آپ جب داخل ہوں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. 1 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. جب جائیں اور کہیں کہ میری اعتکاف کی نیت ہے تو وہ آپ کو اعتکاف کا بھی ساتھ ثواب ہوگا، ٹھیک ہے. تو جتنی دیر بھی آپ مسجد میں رہیں آپ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اور اعتکاف کے بارے میں جو سنت ہے، سنت کفایہ موقدہ اس کو کہا جاتا ہے، جو ہم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور وہ اہل محلہ میں سے جو بھی لوگ بیٹھ جائیں کچھ بھی، تو سب کی وہ سنت ادا ہو جاتی ہے، سب پہ پھر وہ ہو جائے. اگر ایک بستی میں کوئی بھی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پھر سارے مجرم قرار دیے جائیں گے. اسی طرح طواف کے حوالے سے مفسرین نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کے سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ طواف ہے. بعض نے اختلاف بھی کیا ہے کہ طواف کرنا افضل عبادت ہے یا کہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف رائے بھی ہے. اور بعض مفسرین اور فقہاء کرام نے کہا ہے کہ طواف کرنا اتنی افضل عبادت ہے کہ وہاں ایک دفعہ جو آپ نے عمرہ کر لی ہے، آپ باندھ کے گئے ہیں اپنا احرام، جا کے عمرہ کر لی، اس کے بعد جو لوگ عمرے کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ طواف کر لیں. یعنی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اس سارے عمرے سے بہتر ہے کہ آپ طواف کر لیں. اتنی اہم عبادت ہے. اور اس کی وجہ بالکل لاجیکل ہے اور منطقی ہے. وہ یہ ہے کہ طواف دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا، طواف وہاں ہی ہونا. باقی چیزیں تو آپ نمازیں تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خیر وہاں نماز کا بھی ثواب زیادہ ہے اور 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور وہ وقت بھی یاد کریں، یعنی وہ کون سا وقت تھا؟ یعنی ایسا وقت تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربی جعل، کیا میرے رب تو بنا دے، ھذا بلدن آمنا. اچھا، میں مساجد کی حوالے سے جو احادیث ہیں، ان کی مساجد کی صفائی سے متعلق جو احادیث آئی ہیں، یہ 5 احادیث ہیں، اور یہ پانچوں کی پانچوں بخاری شریف کی احادیث ہیں. کچھ اس میں مسلم میں بھی ہیں، یعنی متفقن علیہ بھی ہیں، لیکن بخاری شریف میں ساری یہ احادیث موجود ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہے مسجد میں تھوکنا جو ہے وہ گناہ ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے، اس کو صاف کر دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے. اسی طرح ایک بڑی مشہور روایت ہے، آپ سب نے ہو سکتا ہے سنی ہو، کہ مسجد میں ایک عورت تھی، کالی عورت تھی، وہ جھاڑو دیا کرتی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ
دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کالی عورت جو ہے وہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی وہ نہیں نظر آ رہی، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے تو اس کو دفنا دیا، مطلب جنازہ پڑھ کے ہم نے دفنا دیا، آپ کو بتانا، ہم نے کہا کہ کیا آپ کو مطلب بتانا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، آپ اس کی قبر مجھے بتاؤ، تو صحابہ نے ان کی قبر بتائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ جا کے ان کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھی۔ تو مفسرین نے اور جو فقہاء کرام ہیں، جو مطلب محدثین ہیں، انہوں نے کہا کہ اور کوئی واقعہ ایسا نہیں نظر آتا احادیث میں کہ کسی کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جا کے اس طرح اس کو اہمیت دی ہو۔ ریئر چانس ہوتا ہے، یعنی شاید کوئی ہو لیکن بہت کم کہ کوئی ایسے یعنی کہ جس کی نماز جنازہ پڑھا دی گئی پھر جا کے آپ نے اس کی اتنی زیادہ اہمیت دی کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک کرنے والی تھی، صاف کرنے والی تھی۔ تو اسی طرح کی اور احادیث آتی ہیں کہ جو ایک مسجد کے اندر سے ایک تنکا بھی اٹھا دیتا ہے، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی صفائی کے لیے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو ہے وہ بدو کا ہے، وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، خود بھی اور صحابہ کرام بھی، تو ایک بدو ہے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے نہیں اتنا شعور ہوگا اور نہیں تھا، تو اس لیے اس نے آ کے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اس وقت مسجدیں ایسی تو نہیں ہوتی تھیں جیسے ہماری تھیں، بس وہ 4 دیواری ہوتی تھی، باقی تو ایسی مٹی ہوتی تھی، کچی زمین ہوتی تھی۔ تو اس نے پیشاب جب شروع کیا تو صحابہ کرام اٹھے اس کو منع کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے، تو آپ نے سب کو منع کر دیا، اور جب اس شخص نے پیشاب مکمل کر لیا، اپنا پورا کر لیا، تو پھر آپ نے اس کو صحابہ کو حکم دیا آپ نے کہ اس پہ پانی بہا دو، اور اس کو بتایا کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہاں پہ بول و براز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت ہے۔ یہاں پہ ایک واضح طور پہ حکمت جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہو تو آپ اس کو درمیان میں ہی بائی فورس روک دیں گے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسانیت کے اوپر بہت رحم کیا ہے، اور آپ نے ہمیشہ انسانیت کی جو ہے نا فلاح کے لیے کام کیا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ ہے لہسن کھا کے مسجد میں آنے کے حوالے سے، کہ کچا لہسن مسجد میں کھا کے نہ آئے، اور اس کی وضاحت میں مزید علماء نے یہ کہا ہے کہ کچا پیاز بھی کھا کے نہیں آنا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز، اس سے اصولاً یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز مسجد میں کھا کے نہیں آنی چاہیے جس سے سمیل آ رہی ہو بری، کھا کے یا ایون کے جسم کے اوپر لگا کے بھی۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ آئیں اور آپ سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ نہ ہو کہ آپ مسجد میں آئیں تو لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ تو اسی طرح کے اور بھی کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو اللہ کے گھر میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد میں آئے تو ہم اس درخت سے نہ کھائے، یعنی درخت کا لفظ ترجمہ کیا یعنی اس پودے کا، یعنی لہسن کھا کے ہماری مسجد میں نہ آئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، اور یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آخری جو اس میں حدیث ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں جو ہے نا وہ روایت ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تھے، تو انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ وہ 2 لوگوں کو بلا کے لاؤ، تو انہوں نے ان کو بلا کے لے کر آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ تم مسجد میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، وہاں پہ لوگوں کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرنا، لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے ہیں وہاں پہ، یعنی مسجد میں ہم کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کریں کہ یا اللہ ہم آئے ہیں تیرے پاس تو ہم تیرے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنے دکھ درد بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، تجھ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے جاتے ہیں نا مسجد میں، تو آپ سب جانتی ہیں۔ تو اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اب آپ کے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے، یعنی وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ آ کے کہہ کہ نہیں میری بات سنیں بھائی، میں آیا ہوں، آپ مجھے آ کے ملیں،
تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹوٹ جائے اور وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی. اس کے بعد اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے. اب امن والا حرمت والا جو ہے نا مکہ شہر کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو اس حوالے سے بھی اختلاف رائے ہے مفسرین کا کہ حضرت ابراہیم کے دور سے اللہ کا گھر جو ہے یا مکہ جو ہے وہ حرمت والا یا اس سے پہلے سے ہے. تو بعض اوقات کسی نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے ایک طرح سے تجدید کی ہوتی ہے. تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو شروع سے ہی حرم والا بنایا. حرم والا کیا ہے وہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں, لیکن حرمت اور جو ہے حرم جو ہے اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ جو واضح کرتی ہیں مکہ اور مدینہ کی حرمت کے حوالے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کا مفہوم یہ ہے آپ نے دعا کی جس سے مکہ کی حرمت بھی ساتھ ثابت ہوگی. یہاں پہ مدینہ کی حرمت کا ذکر ہے کہ یا اللہ میں مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم قرار دیتا ہوں. مدینہ کے دونوں کناروں کی کون سی جگہ ہے؟ اصل میں مدینہ شہر جو ہے, جو لوگوں نے اگر اچھی طرح تفصیلاً اس کو دیکھا ہو تو مدینہ کے دونوں طرف اصل میں لاوے کی پہاڑیاں ہیں. یعنی لاوا پہلے پھوٹتا ہوتا تھا نا, جیسے کوئی لاوے پھوٹتے ہیں, تو وہ ایک پتھریلی سی زمین ہے دونوں طرف مدینہ شہر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ظاہر مدینہ شہر سے دور واقع ہوگی نا, تو درمیان میں شہر ہے. جیسے شہر عام طور پہ بستے ہوتے تھے کہ ایک وادی میں, تو وہ دونوں طرف پتھریلی اور وہ لاوے کی پہاڑیاں. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کناروں کے درمیان کے شہر کو میں حرم قرار دیتا ہوں, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا. تو یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مکہ کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا تھا. اور آپ نے آگے مزید دعا کی یا اللہ ان کے مد اور سا اور ناپ میں برکت دے, یعنی مدینے کے ناپ اور تول میں, یعنی ان کے رزق میں برکت دے. اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے جو بھی دعائیں کی ہیں آپ مدینے کے لیے اس سے ڈبل جو ہے نا قبول فرما, یعنی مدینے کو اس سے ڈبل جو ہے نا وہ عطا فرما. اسی لیے امام ابن کثیر نے باقاعدہ جو ہے نا وہ ہیڈنگ دی, انہوں نے پوری اس پہ بحث کی ہے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے, اور اس پہ علماء اکرام کے دلائل جو ہے نا وہ آگے وضاحت کی ہے. تو بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, اختلاف رائے ہو سکتا ہے. تو مکہ مکرمہ کی حرمت کے حوالے سے خاص طور پہ جو فتح مکہ کا موقع ہے وہ بڑا اہم ہے, اور اس میں وہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرمت والا بنایا ہے. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شروع دن سے ہی مکہ جو ہے حرمت والا تھا. اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے دن کی کچھ ساعتوں کے لیے, یعنی کچھ ٹائم کے لیے, ایک دن میں کچھ ٹائم کے لیے میرے لیے اس میں اجازت دی گئی ہے جنگ کی. جب مکہ ظاہر فتح ہوا ہے, جنگ اس میں کوئی خاص نہیں ہوئی تھی, بس تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی ہے اور بس پھر مکہ فتح ہو گیا, انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وضاحت سے فرمایا کہ میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی, پھر وہ اجازت واپس لے لی. اب یہ قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے. اب میرے بعد کوئی اس کو دلیل نہ بنا لے, اور جو بھی سننے والے ہیں یہ آگے غیب کو بتائیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو ہے یہ حرمت والا ہے قیامت تک کے لیے, میرے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے حرمت والا اس کی اجازت دی ہے, ٹھیک ہے نا. بعد میں کوئی کہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اجازت دی تھی تو اب یہ اجازت ہی اجازت ہے, جنگ کی جا سکتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے, جیسے کہ بعد میں لوگوں نے ایسا کام کیا بھی, حجاج بن یوسف وغیرہ نے, اور ان کا جو لیڈر تھا اس کو کسی نے بتایا بھی کہ یہ اس طرح کی روایات ہیں, تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے. تو اس طرح کی اس نے بات کی. اب حرمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی حرمت والا شہر کا مطلب ہے کہ اس میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا, ٹھیک ہے. یہ یعنی وہاں خانہ کعبہ یعنی مکہ میں بھی یہ بتایا جاتا تھا, یعنی وہاں پہ کوئی شخص کسی کا بھائی کا قاتل بھی آ جاتا تھا اس کو
کچھ نہیں کہا جاتا تھا، کسی کے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، اتنا یعنی کہ وہ حرمت اس کی ہے۔ اسی طرح وہاں کے جو درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو نہیں کاٹا جائے گا، پتوں کو نہیں جھاڑا جائے گا، کانٹے جو ہے نا کسی پودے کے اوپر، کسی درخت کے اوپر کانٹے لگے ہیں وہ بھی نہیں کاٹ سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے یعنی، اور کسی کیڑے مکوڑے کو نہیں مار سکتے، کسی جانور کو نہیں مار سکتے، کسی کو شکار نہیں کر سکتے، شکار کو بھگا نہیں سکتے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ حرمت کے لحاظ سے ہیں۔ ہاں البتہ موذی جانور وغیرہ کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جب حضور پاک نے یہ وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ ازخر گھاس، ایک خاص گھاس تھی جس سے میرے خیال چھت وغیرہ لیپ کرتے تھے اس زمانے میں، تو حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کی اجازت دے دیں کہ یہ ہم کاٹ سکیں تاکہ ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کاٹ سکتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بھی بنا، تو قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو کوئی بھی مکہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، یعنی اس کو امن مل گیا، حرم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَلَمْ يَرَوْا، آخر تک آیت ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس شہر کو امن والا بنایا، لوگ اس کی آس پاس سے اچک لیے جاتے ہیں، یعنی مکہ جو ہے یا مکے کا جو حرم ہے اس میں پہلے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ عربوں میں جنگیں چلتی رہتی تھیں، قبائل آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف، لیکن مکہ کے علاقے میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں لڑتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر بھی کیا ہے کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو اس سے آس پاس سے اچک لیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کو اغوا بھی کر لیا جاتا تھا، پکڑ بھی لیا جاتا تھا، لوٹ مار بھی کی جاتی تھی، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس کے رہنے والوں کے لیے یا اللہ تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ تو پھلوں کے حوالے سے بھی ہم جو وہاں جاتے ہیں وہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں، باقی لوگ بھی جانتے ہی ہیں، سنتے ہیں کہ وہاں پہ پھلوں کی ماشاءاللہ بہتات ہوتی ہے، اور ایسے ایسے پھل دیکھنے کو ملتے ہیں، ایسے یعنی میں جب گیا تھا تو کیلے، سیب، مالٹے وغیرہ وہ کبھی میں نے زندگی میں اپنے پاکستان میں نہیں دیکھے تھے، تو وہاں پہ پھلوں کی ایسی ایسی ورائٹی ہے آج تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں دعا جو ہے وہ آج تک وہ چلی آ رہی ہے۔ اب انہوں نے اس وقت آج سے 4000 سال پہلے انہوں نے یہ دعا کی تھی، یعنی 1 ملینیم نہیں، 2 ملینیم نہیں، 4 ملینیم پہلے، یعنی 4000 سال پہلے۔ تو یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے دعاؤں کے حوالے سے کہ دعا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو ابھی قبول ہو جائے، یعنی 1-2 دن کے اندر، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آگے آئے گا کہ 2000 سال بعد قبول ہوئی ہے، اور اسی طرح اب ان کی دعا قبول ہونے کے بعد ان کی جو دعا کا اثر ہے، اب 4000 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی ان کی دعا اسی طرح ہی پھلوں کی بہتات ہے اور وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اخلاص کا معاملہ اگر ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح عطا کرتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے، اور حضرت ابراہیم نے یہاں پہ بات کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے خاص طور پہ کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یعنی ان کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر۔ تو مفسرین نے یہ بڑا واضح کیا ہے، یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آپ کو دنیا کا امام بناؤں گا، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کو میں نہیں بناؤں گا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کا لیول چیک کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی خشیت کا، ڈر کا، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مجھے یہ کہہ دیا، تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سب کو پھل عطا فرما یا رزق عطا فرما، انہوں نے خود ہی وہ کیٹیگری جو ہے نا ڈیفائن کر دی کہ یا اللہ جو ان میں سے ایمان والے ہوں، جو روز آخرت پر ایمان لائے، ان کو تو
رزق عطا فرمانا پھلوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو ان میں سے کوئی کفر کرے گا فأمتعہ قلیلا، تو میں اس کو بھی یعنی رزق دوں گا، اس کو بھی دنیا کا برتنے کا سامان دوں گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ایسے ہے کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کافر اور مسلمان نہیں دیکھتا، جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے دیتے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، ثم اضطرہ، پھر میں اس کو بے بس کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو دنیا میں تو سامان دوں گا برتنے کا، لیکن پھر آخر میں اس کو بے بس کر دوں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ غور طلب بات ہے، ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور مقصد ہمارا پڑھنے کا کیا ہے؟ ہمارا مقصد تو پڑھنے کا یہ ہے نا، ہم پڑھ کے کچھ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں اور پھر ہمیں بھی وہ فائدہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ایک سٹوری پڑھتے ہیں اور بڑی مزیدار سٹوری، حضرت ابراہیم بڑے اللہ کے اچھے بندے تھے تو بس ٹھیک ہے سن لیا اور اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ آج کا جو درس ہے اس میں ہم نے اپنے لیے کیا ہمارے لیسن لرنڈ کیا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو 2-3 باتیں ہیں اس میں غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے جان مال قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا گھر جس طرح تعمیر کیا، اتنی قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاؤں کے جو نشان تھے، جسم کا سب سے نچلا حصہ پاؤں ہے، اور پھر پاؤں کے بھی نچلے حصے کو نشانی بنا دیا کہ اس کو بھی قبلہ بناؤ، اور قیامت تک کے لیے ہر بندے کو کیا کہ طواف کرنا ہے تو اس کی پیچھے ہوگی، یعنی اس کو سامنے رکھ کے آپ نے نفل پڑھنے، نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح حضرت حاجرہ کا دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے اتنی بڑی قربانی دی، آج کی کوئی عورت تو تصور بھی نہیں کر سکتی نا کہ اس کو شوہر اس کو چھوڑ کے چلا جائے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور بالکل بیابان میں ہو، یہاں تو گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں تو وقت پڑ جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑی مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی بھی یاد اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے زندہ رکھی ہوئی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری خاص طور پہ بات ہے، جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو گلوبل لیڈر بنایا، پوری دنیا کا امام بنا دیا، تو کیسے؟ ایسے ہی بنا دیا، یہی ابھی ذکر ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے ہر کچھ قربان کر دیا، اللہ کے ہر حکم کے آگے انہوں نے کوئی چونو چرائی نہیں کی، جو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، اور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی سوچا بھی نہیں ہے کہ یار اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اس طرح تو مسئلہ ہو جائے گا، آپ دیکھیں میں اللہ کا حکم مانا تو پتہ نہیں میرا تو جاب چلی جائے گی، یا پتہ نہیں میرے تو بچے کہاں سے کھائیں گے، یا میرے کیا بن جائے گا، اس طرح کی نہیں سوچا انہوں نے۔ تو اگر ہم بھی آج کے دور میں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی کم نہیں ہوئی، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طاقت آج بھی اسی ہی طرح ہے جیسی کہ اس وقت تھی، اللہ تعالیٰ اسی طرح پاورفل ہے جیسے اس وقت تھا۔ تو آج بھی اگر ہم میرے سمیت ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے اور اللہ کے حکم کے آگے چین بچین نہیں کرنا، یعنی یہ کیا ہے، یہ تو مشکل ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا، مشکل ہے، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی، یعنی اللہ کا جو حکم ہو ہم ویسے ہی کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ بڑی اپنی عنایات فرمائے گا، ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے گا، اور پھر جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، آپ دیکھیں پوری دنیا کا امام بنا دیا ہے، پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب تو مسلمان ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں سے زیادہ عیسائی ہیں، وہ شاید 2.5 ارب ہیں، اور اسی طرح یہودی پتہ نہیں کتنے ہیں، وہ بھی کچھ کروڑ ہوں گے۔ تو اتنی دنیا جو ہے، اور اس کے علاوہ بھی شاید کچھ لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، تو اتنے لوگ جو ہے نا حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا، امام، بزرگ، لیڈر مانتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت پوری گلوبل لیڈر آج کے دور میں بھی حضرت ابراہیم ہے، یعنی اتنی پاپولیشن دنیا کی ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیڈر اگر کسی نے بننا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پہ یہ سارے سبق میں سے اینڈ پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات مقرر کرنی کہ ہماری پریفرنسز کیا ہیں، مادہ ہے یا روحانیت ہے۔ ہم آج کے دور میں اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں بس مادے کی پڑی ہے، روپے کہاں سے زیادہ کمانے ہیں، دولت کہاں سے کمانی ہے، کہاں سے بڑا یعنی پلاٹ لینا ہے، بڑا سا گھر بنانا ہے، جو ہے نا زیادہ
کہاں سے پیسے آئیں گے، بزنس کہاں سے زیادہ چلانا، بس اس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی روحانیت کی طرف جو ہے نا توجہ، اس طرف ہی توجہ دینی چاہیے. ہم روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. تو اس طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور دین نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ دنیا نہ کمائیں، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیں. دین یہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کمائیں. حضرت عثمان غنی دیکھیں کتنے امیر تھے، لیکن انہوں نے دل میں نہیں اس کو رکھا ہوا تھا جگہ، یعنی کہ وہ دنیا کی محبت نے ان کے اوپر غلبہ نہیں پایا ہوا تھا. اب دیکھیں انہوں نے جب موقع آیا انہوں نے کہا 100 اونٹ دے دو، پھر 100 اونٹ دے دو، پھر 100 اونٹ دے دو، پتہ نہیں 900 اونٹ دے دیا، پتہ نہیں کتنے درہم دینار جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اس کا مطلب کیا کہ ان کو دولت کی محبت نہیں تھی. تو یہی رویہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.